दो सगी बहनों ने अपनी औलाद का रिश्ता आपस में तय किया हुआ था। लड़की की नज़र कमज़ोर होगी, जिसकी वजह से वो चश्मे लगाने लगी। कुछ अरसा बाद दोनों बहनों के दरमियान इख्तिलाफ़ात से सर उठाया। बात यहाँ तक पहुँची कि लड़के की माँ कहने लगी, मैं अपने सही सलामत बेटे की शादी तुम्हारी अंधी बेटी से नहीं कर सकती। ये सुनकर इसकी बहन का दिल टूट गया कि दो सगी बहनों ने अपनी औलाद का रिश्ता आपस में तय किया हुआ था। लड़की की नज़र कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से वो चश्मा लगाने लगी। कुछ अरसे बाद दोनों बहनों के दरमियान इख्तिलाफ़ात ने सर उठाया। बात यहाँ तक आ पहुँची कि लड़के की माँ कहने लगी, मैंने अपने सही सलामत बेटे की शादी तुम्हारी अंधी बेटी से नहीं कर सकती। ये सुनकर इसकी बहन का दिल टूट गया कि ऐब निकालने वाली कोई और नहीं, इसकी सगी बहन थी। बहरहाल ताना देने वाली रिश्ता तोड़कर जा चुकी थी। दूसरी तरफ जब वो घर पहुंची तो इसे ख्याल आया कि पानी के फालतू पाइप नीचे सहन में रखे हुए हैं, इन्हें छत पर मुंतकिल कर देती हूँ। इसने अपने बेटे को भी इस काम में शामिल कर लिया। अचानक लोहे का पाइप इसके हाथ से छूटा और सीधा बेटे की आंख पर जा लगा और इसकी आंख बाहर निकल पड़ी। माँ की दिल पर क़यामत गुजरी। इसके कानों में अपनी बहन को कहे गए अल्फाज गूंजने लगे कि मैं अपने सही सलामत बेटे की तुम्हारी अंधी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकती। कारीन, निकाह के मुकद्दस रिश्ते की बदौलत सिर्फ दुल्हा दुल्हन ही एक दूसरे से वाबस्ता नहीं होते, बल्कि दोनों के खानदान भी आपस में जुड़ जाते हैं। चनाचा शादी के लिए रिश्ता देखना, परखना, फिर इस रिश्ते को मंजूर या नामंजूर करना हम बहुत अहम फैसला होता है, क्योंकि इसके असरात कई जिंदगियों पर पड़ते हैं। रिश्ते का मेयार इस्लाम ने इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई की है कि चनाचा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की के रिश्ते के लिए बुनियादी मेयार बयान करते हुए फरमाया, किसी औरत से निकाह करने के लिए 4 चीज़ों की मद्दा नज़र रखा जाता है। नंबर 1 इसका माल, नंबर 2 हस्ब नसब, नंबर 3 हुस्न जमाल और नंबर 4 दीन। फिर फरमाया, तुम्हारा हाथ खाक आलूदा हो। नंबर 1 तुम दीनदार औरत के हसूल की कोशिश करो। यानी आमतौर पर लोग औरत के माल, जमाल और खानदान पर नजर रखते हैं, इन ही चीजों को देखकर निकाह करते हैं, मगर तुम औरत की शराफत, दयानतदारी, तमाम चीजों से पहले देखो कि माल और जमाल फानी यानी कि खत्म हो जाने वाली चीजें हैं और दीन लाजवल दौलत है। माल एक झटके में, जमाल एक बीमारी में जाता है। बेटी की शादी कहाँ करूँ? ताबी बुजुर्ग हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और अर्ज़ की, मेरी एक ही बेटी है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसके कई रिश्ते आए, आप मुझे किस से शादी तय करने का मशवरा देते हैं? अरशाद फरमाया, इसके ऐसे शख्स से शादी करो जो खौफ खुदा वाला हो, क्योंकि अगर ऐसा शख्स तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करेगा तो इससे इज्जत देगा, और अगर नफरत भी करे तो खौफ खुदा की वजह से जुल्म नहीं करेगा। वालिदैन की परेशानी। मौजूदा ज़माने में अक्सर वालिदैन अपनी औलाद के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्ता मौजूद नहीं, क्योंकि कुंवारों की तादाद लाखों लाख है, लेकिन रिश्ता ढूंढने वालों ने कुछ ऐसे ख्वाब देखे होते हैं जिनकी ताबीर इन्हें नहीं मिल पाती। इसलिए अगर सिर्फ माली हैसियत, इज्जत, शोहरत, हुस्न जमाल और स्टेटस ही को फोकस करने के बजाय हुस्न अखलाक, हुस्न सीरत और रहन सहन के सलीके और आदत तौर को भी पेश नज़र रखा जाए तो शादी ब्याह में रुकावटें कम हो सकती हैं। फिर ये खूबियाँ घर आबाद रखने में बहुत ही मददगार साबित होती हैं। रिश्ता देखने के अंदाज। लड़के के लिए तलाश रिश्ता का काम अमूमन इसकी वालदा, बहन और दीगर रिश्तेदार खवातीन अंजाम देती हैं। एक दो और ताकि बड़ी उम्र की औरतें लड़की की खूबसूरत के साथ साथ सीरत जैसे उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना, घरदारी और तालीम और तरबियत वगैरह के मालूमात बड़ी हिकमत से चेक कर लेती थी कि लड़की वालों का नगूरा नहीं गुजरता। ऐसा अब भी होता होगा, लेकिन लड़की देखने के लिए जाने वाली पालियां बाज़ औक़ात ऐसी हमाकतें करती हैं कि सुनकर हैरानी होती है। कभी लड़की को अपने सामने मुक़द्दा चला कर चेक करेंगी, कभी मुंह खुलवा कर दांत चेक करेंगी, कभी बाहर धूप में ले जाकर इसकी सफ़ेद रंगत की असली होने की यकीन करेंगी, कभी जूता उतारो कर इसका कदम चेक करेंगी, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ होता देखकर लड़की वालों पर जो गुजरती होगी वो ही बता सकते हैं। दूसरी तरफ लड़के को देखने वाले बाज़ लोग भी इसी तरह की नादयानियाँ करते हैं। मसलन लड़के ने टोपी पहनी है तो उतार कर देखेंगे कि इसके सर पर गंजापन तो नहीं, ज़्यादा खामोश रहे तो बोलने पर मजबूर करेंगे, कहीं हड़कुलाता तो नहीं, यानी अटक अटक कर तो नहीं बोलता। नज़र का चश्मा लगाया हो तो इसका नंबर वगैरह पूछना शुरू कर देंगे, नज़र ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं।
تنخواہ یا عہدے کی تصدیق کے لیے اس کے آفس پہنچ جائیں گے وغیرہ وغیرہ بغیر ٹوپی کے تصویر۔ اس سے انکار نہیں کہ رشتے کی جانچ پڑتال لڑکے اور لڑکے والوں کا حق ہے، لیکن تہذیب شناسی میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ جب کچھ لوگ میرے بڑے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے تو اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ واپس جا کر ان لوگوں نے پیغام بھجوایا کہ اس کی ہمیں ایسی تصویر موبائل پر سینڈ کریں جس میں سر پر ٹوپی نہ پہنی ہو تاکہ ہم دیکھ سکیں اس کے سر پر گنجا پن تو نہیں۔ اس کے بعد ہم کچھ سوچیں گے۔ انکار کے نرالے انداز۔ رشتہ دیکھنے کے بعد اسے منظور یا نامنظور کرنے کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ باہمی رضامندی سے رشتہ طے ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن انکار کرنا ہو تو بھی مذہب انداز میں منع کرنا چاہیے کہ ہمارا ذہن نہیں بنا، ہم معذرت چاہتے ہیں وغیرہ۔ لیکن کیا کیا جائے کہ کرنے میں خود کو درست ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات ایسی وجوہات بیان کی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور ایسے عیب نکالے جاتے ہیں جن کے بندہ سن کر سر اور دل دونوں پکڑ لے۔ مثلا لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے کچھ یوں کہا جاتا ہے کہ لڑکی نظر کا چشمہ یعنی کہ گلاسیز عینک لگاتی ہے تو قد چھوٹا ہے، زیادہ دبلی پتلی ہے، ماتھا بڑا ہے، پڑھی لکھی نہیں، زبان کی تیز ہے، عمر زیادہ ہے، ناک موٹی یا چپٹی ہے، کان بڑے بڑے ہیں، وزن زیادہ ہے، آنکھیں چھوٹی ہے، پردہ کرتی ہے، گلنے ملنے والی نہیں، سلیقے سے بات نہیں کرتی، اس کی ماں بڑی تیز عورت ہے، اس کی چھوٹی بہن کی شادی پہلے کیوں ہی ہو گئی، اس کی فلاں رشتہ داروں عورت کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ بھی ویسے ہی نکلے گی وغیرہ وغیرہ۔ انی دیو تو پتہ پوچھے رشتہ کرنا جائے کی کرنا جائے۔ دادی اماں نے منع کیوں کیا؟ ایک گھرانے میں رشتہ دار جمع تھے اور باہما رضامندی سے رشتے کے لیے ہاں کہنے پر تیار تھے، بس دادی اماں کی منظوری باقی تھی۔ دادی اماں نے پوچھا لڑکی کی تعلیم کتنی ہے؟ بتایا گیا کمپیوٹر سافٹ ویئر میں ڈپلوما ہولڈر ہے، عورتوں کی چاہیے انی دے بچے ہو۔ تو دادی اماں نے جس کی اپنی کمر جھکی ہوئی تھی اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ تو ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ کر کمپیوٹر چلائے گی اور کچھ عرصے بعد ہی کمر درد میں مبتلا ہو جائے گی۔ دادی نے بندہ پوچھا تو اپنی کمر تری ڈنگی کی بیچاری وہ بھی ہو گئی ہے، کوئی چنگا کام نہیں ہے کوئی، جس کی وجہ سے ہماری نسل نہیں بڑھ سکے گی۔ شرمگندگی کا سامنا۔ اسی طرح کراچی کا ایک واقعہ ہے کہ لڑکے کی ماں نے لڑکی اور اس کی ماں کے سامنے ہی بول دیا کہ لڑکی کا رنگ سانولا ہے، پھر بڑے فخر سے کہنے لگی اگر یہ زیادہ پڑھی لکھی ہوتی تو ہمارے گھرانے میں اس کی گنجائش بن جاتی کیونکہ ہمارا فیملی ہائی ایجوکیٹر ہے۔ انی جو ہائی ایجوکیٹر تسی تو اسی کی کر سکنے دے وچ، کڑی پسند ہے ٹھیک، نہیں پسند ہے دفاع ہو کے نکلو گا اللہ نمبر لا، اس کڑی دی اوقات تسی نہیں ہو۔ لڑکی اتفاق سے ایم اے انگلش تھی، لے انی دیا ہو رہے اس آخیا کی کرنا چاہیے، اس ایم اے انگلش بھی کیتی ہے تو پھر بھی تمہارا کیا نہرا بہا چڑیا کہ پڑھی لکھی تو ہو رہے روتے اس کی پڑھنا تھی۔ اب جو اس نے لڑکی کی ماں سے انگلش زبان میں گفتگو کرنا شروع کی تو اس کے پہلے کچھ نہیں پڑا، اور اسے چپ رہتے ہی بری کیونکہ اس نے تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کا محاذہ برہم مارا تھا۔ بہرحال لڑکی والے بھی رشتے سے انکار کے لیے بعض اوقات نامناسب اور دل آزار انداز بناتے ہیں۔ میں ایک نوجوان جانتا ہوں جس کا تقریباً 3 سال میں کم و بیش 35 گھرانوں سے رشتے کا انکار ہوا، جس کی وجوہات لڑکی والوں کی طرف سے بتائی گئی۔ اس کا قد چھوٹا ہے، موٹا ہے، مولوی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، فلاں زبان ثقافت سے تعلق رکھتا ہے، یہ ٹھیک ہے لیکن اس کی ماں بڑی چلاک ہے وغیرہ وغیرہ۔ انی تو تمہیں بندہ پوچھے مسلمان ہی ہے، کافر تو نہیں، مولوی ہے تاں کی ہے مارے نہیں لگا سگوں بہتر ہے مولوی ہے۔ اچھا، بعض جگہ لڑکی والوں کی طرف سے منع کرنے کے لیے کچھ اس طرح بھی کہا جاتا ہے، سنیو گھر اپنا نہیں کرائے پر لو، یہ جوائنٹ فیملی ہے، میرا خود مختار نہیں ہے، لڑکے کی بہنیں ابھی بہنے والی ہیں، ان کی شادی کا خرچہ بھی یہی اٹھائے گا تو ہماری بیٹی کیسے راج کرے گی؟ تو تمہیں راج ہی کروانا تو گھر ہی رکھی رہو، لوڑ ہی کو نہیں ادا کر لیندی انی دے بچے ہو، راج کروانا راج کر اتنے جا کے بیوی ہوتی اور راج کھان پینا کمی دے تا بھی دسو بھی پریشانی ہوئے راج کروانا تو گھر رکھو، تو پھر اس کیا گھر چھوڑو اس کے تے کچھ نہ کھاں میں تو۔ اس کا باپ فلاں بیماری کی وجہ سے بستر پر پڑا رہتا ہے تو پیو ہوتا انہوں جمیا نہیں، اس دوائی دارو ادا کرنا نہیں، وہ چھڑ دے تھوڑی تھی واسطے لانا تو تھوڑی تھی بھی سے تھوڑی تے بھی اس کی خدمت میں ہماری بیٹی کو کرنی پڑے گی، لو جی خدمت تھوڑی تھی نو کرنی پینی ہے تو لانا تو تھوڑے تے پھر تسی بھی گھر رکھو، تسی بھی اپنے نو کو خدمت لانا کرائے ہو
تفریح نہیں کرنے لگی۔ اس کی شادی بہنوں کا اثر رسوا گھر میں زیادہ ہے، ہماری بیٹی کو دبا کر رکھیں گے۔ نوازیہ رنگ سانولا ہے، چہرے کی نقوش اچھے نہیں، عمر زیادہ ہے یا کم ہے، اس کی بہنیں زیادہ تنہا کم ہے، بہن طلاق لے کر گھر آ بیٹھی ہے، ان کے خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں، رہائش قریب علاقے میں ہے۔ انی جو 2 ٹائم دا ٹکر کھوائے گا تھوڑی تین کو چڑے گا، کپڑا جتی لے کے دے دا، وہ ہر چیز تو پاویں بڑے بھی ہون نہ تو تھوڑا کوئی تکلیف کڑی دے دا تو دس، اگر دے دا تو پھر ان پوچھو ہاں کیوں کی وجہ، پاگل ہی یار تسی بھی سارے، وہ تو بڑا پاگل میں جڑا توڑنے لگے ہیں۔ اس کے پاس اپنی سواری یعنی کہ بائک یا کار نہیں، نوازیہ وہ سائیکل تے ہے نا، کار یا موٹر سائیکل نہیں ہے، وہ بھی اللہ دے چھڑتا ہے، نوکری سرکاری نہیں، نہ جاب کب ملے گی۔ نوازیہ اس کی بیوہ بہن ساتھ ہی رہتی ہے تو کی انی تو تھوڑی تھی واسے انہوں کار کٹ کے گھروں باہر کٹ چھڑے، لے سڑکاں تے جا کے بھیک مانگ، پھر منہ تواڈے تے ان کدی تواڈی بہن نال کرے پھر پتہ لگی جڑی تواڈے گھر بیٹھی ہوندی ہے طلاق لے اودے نال پتہ کی کرے۔ جہاں نوکری کرتا ہے وہاں اوپر کی کمائی کا چانس نہیں ملتا، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، لڑکی کو بھی پرواہ کروائے گا، ہمارے لڑکی کو پرواہ، اچھا یہ بھی چنگی گل ہے، شریعت مطابق ٹورنا گناہ ہے، ہمارے ساتھ کھلے ملے گا نہیں، اس سے پہلے بھی کئی رشتوں سے انکار ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ، لاکھ دی لعنت ہے تواڈے تے بھی۔ اچھا رخصت انکار، اج کل ہے بندے کے بڑے بے غیرت نے جڑا بیاہ کر لیندے نکاح کر لیندے رخصت انکار کر چھڑدے، او ذرا انہاں دی سننے تھوڑیاں انہاں دی کی رپورٹ ہے تو باقی پھر گلاں نال ہوندیاں رہندی۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق پنجاب میں ایک جگہ بارات پہنچی، نکاح بھی ہو گیا، رخصت سے پہلے کسی طرح دلہن کی نظر دولہے کے چہرے پر پڑ گئی، دولہے کا رنگ کالا تھا، اس نے احتجاجاً رخصت ہونے سے انکار کر دیا، دونوں گھرانوں میں کافی بحث برقرار ہوئی لیکن معاملہ حل نہیں ہوا۔ بندہ پوچھے بھی پہلا فوٹو ویکھی نہیں سی ہے، فوٹو آج کل بندے منگواندے نے ہمارے سامنے وہ حال لیندے نے پھر اگے رشتہ ٹوٹ، عجیب ہی بندے۔ اچھا آگے چل، جب لڑکے کو دیکھنے کے لیے جانے والوں سے سوال کیا گیا کہ آپ نے تو خود لڑکے کو دیکھ کر بال کر پسند کیا تھا، تو انہوں نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ جب ہم نے رشتہ دیکھنے پہنچے تو بجلی گری ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ہمیں اس کے رنگ کے کالا ہونے کا پتہ نہیں چل سکا۔ واہ سبحان اللہ کریے، آمنے سامنے ویکھ کے تو بجلی ڈیگی ہے رنگ کا، اللہ لعنت ہے تواڈے۔ اچھا رشتہ دیکھنے کا حکمت بڑا انداز، ذرا سوچئے، جب اس سے اندازہ سے حامیاں بتا کر کسی کے رشتے سے انکار ہوتا ہوگا تو اس پر کیا گزرتی ہے یار، وہ بھی بندے دا پتر ہے، وہ بھی بندے دی تھی ہے، کوئی خدا دا خوف کرو، مر جانا جے اس دنیا تے کوئی نہیں رہنا، مر جانا پھر منہ تواڈے کالا رنگ ویکھ کے جڑا چھڑ دے کڑی نہیں بھی تے مڑے نہیں ہنا کب دا رنگ کالا جے اودے بھی لاڑ کو نہیں جے جان دی، اور رب نو منن پھر کوئی نہیں لوٹ، پھر منہ تواڈے تے لاکھ دی لعنت۔ بار بار ایسا ہونے کی وجہ سے بات تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور کچھ نفسیاتی مرض بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ شادی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ رشتہ دیکھنے کا ایک اندازہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو بھی معلومات درکار ہوں کسی تیسرے فریق کے ذریعے لے لی جائیں گی، یا گھر کی خواتین کسی حکمت عملی سے گھر بار وغیرہ دیکھ لیں، لیکن اس میں لڑکی یا لڑکے والوں پر یہ ظاہر نہ ہو کہ رشتہ دیکھا جا رہا ہے تاکہ انہیں انکار رشتہ کا صدمہ نہ اٹھانا پڑے، پھر جب کسی حد تک ذہن بن جائے تو رواج کے مطابق باقی معلومات طے کرنے کے لیے باقاعدہ رشتہ بھیجا جائے۔ طریقہ صحیح ہے، بندے تو پترا لائیں رشتہ بھیج لیا کرو، تو جے تمہیں مڑا پسند ہے کڑی پسند ہے پھر وہ گھر رشتہ بھیجو، رکھو تاکہ کوئی نہ کوئی مڑا مرے تو نہ کوئی کڑی مرے تو نہ انہوں نے کوئی کرے دے پریشانی، ہاں زیادہ پریشانی کرے دے بنا دے یا کڑی دے یا مڑے دے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی شرط میں کچھ نرمی اور تقاضوں میں کچھ کمی لائیں تاکہ اولاد کی شادی مناسب وقت پر ہو جائے۔ لاکھ دی لعنت، یہ تو مرنی ہی نہیں، مڑا کار والا ہوئے، کوٹھیاں والا ہوئے، گورنمنٹ دی نوکری ہوئے، میں نہ پنجاب نہ لگیا ہوئے، لاکھ دی لعنت جے مڑا 2 وقت دی روٹی بھی کھوا سکتا ہے نا تواڈے تینوں تو شکر الحمدللہ کرو، کیونکہ منگن نہیں رہا، مانگ کے نہیں کھوان رہا، تسی ہو سکیا۔ چلو بہرحال تسی بیوقوف تسی نہیں سمجھ سکتے، جو بے شمار خوبیاں آپ اپنی بہو یا داماد میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا ایک ساتھ ملنا ناممکن تو نہیں، دشوار ضرور ہے، کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے۔ اے گل صحیح جے، کچھ نہ کچھ برداشت کرنا ہی پیندا، پاویں کڑی دا رنگ کالا پاویں مڑے دا کالا، پڑھے لکھے تے ہیں نا کہ نہیں پڑھے لکھے بھی
کوئی تو فرق ہوتا ہی ہے یار, سارا بندہ پیڑا تو نہیں ہوتا میرے حساب سے, تھوڑا جہا تو فرق ہوتا ہی ہے نا, کچھ فرق نظر انداز ہی کرنا بھائی. تہاڈا بھی ماں پیو نے رشتہ کیتا, تہاڈا ماں پیو بھی رنجی کیتا سی, کوئی نہ کوئی کمپرومائز کیتے ہی سی جس کی وجہ تہاڈے رشتے ہو گئے نے. تو کوئی خدا دا خوف کرو. مڑے نے 30 35 40 50 سال دے ہو گئے, کڑیاں نے انہاں دی بھی نہیں عمر ہو گئی, لیکن نہ کوئی مڑے واسطے رشتہ نہ کوئی کڑی واسطے رشتہ. تو خدا دا خوف کرو تو کوئی کمپرومائز کر کے انہاں دا رشتہ طے کرو, ورنہ ہر رشتے میں کپڑا کیڑا نکالنے والے شادیوں میں بہت زیادہ تاخیر ہونے کی وجہ سے کبھی ایسی حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ایسا جیسا بھی رشتہ ہو چلے گا. اے گل ذہن چ رکھیا جی, اج ٹکراندے ہو پہ مش کڑی نے ٹکرا دے یا مڑے نے ٹکرا دے, جنہ بھی ٹکرا دے, کالا رنگ نوکری کو نہیں, بنگلے کو نہیں, کوٹھیاں کو نہیں, کاراں کو نہیں, یا کوئی بھی مسئلہ کسی قسم کا کڑی نو بنا لو یا مڑے بنا لو, تو یہ ذہن چ رکھو ایک دن رب کی ذات نہ انصاف کرنا ہوندا ہے. وہ یہ ضرور کر دے دی تواڈے منہ, یہ ضرور ہوا چھڑی دی اللہ دا نام ہے, اللہ سونیا جیویں دا بھی رشتہ لبے ضرور اساں کرنا. جیسے 40 سال دی عمر ہو جاندی ہے نا, پھر یہ حساب ہوندا ہے, پھر وہ رشتے ہوندے تو پھر اگوں اولاد دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا اپنی کیڑی سائڈ تو. تو خدا دا خوف کرو, کوئی اللہ نو منو, رشتے وے نہ کرا لیا کرو. شاید اس طریقے نہیں ہو سکتا کوئی زنا وچ بھی کمی آ جائے. اب جیسا بھی رشتہ ہوگا چلے گا, اے عقل تو بعد چ ہوندی, پہلا نہیں ہوندی. اللہ ہمیں عقل نصیب عطا فرمائے, بالکل نہ فرمائے, کیونکہ ساڈا پاکستانی عوام ساڈے چ عقل تو ہے ہی کوئی نہیں, ختم ہے. اسی اور پٹھے کام بڑے کراں دے, پر جڑا بندے دا پتر والا کام ہے نا, سیدھا کرنے والا, سوچو بھی نہ کرنا ہے. باقی دعا ہے میری بھی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا عقل ٹھکانے لے آوے. آمین سم آمین یا رب العالمین.